اب آپ کو دوسرے اسرائیلی چھل سے واقف کراتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ اسرائیل نے کیا۔ سال تھا 1948 میں، اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد سے ہی پہلے اسرائیلی پی ایم ڈیوڈ بن گورین نے ایک بے حد سیکرٹ پلان پر کام شروع کر دیا تھا۔ یہ پلان تھا اسرائیل کو نیوکلیئر طاقت بنانے کا، تاکہ پورے مڈل ایسٹ میں اس کا دبدبہ قائم ہو سکے۔ 1950 کی دہائی میں اسرائیل نے اس کے لیے فرانس کے ساتھ ہاتھ ملائے اور خفیہ طریقے سے ڈیمونا کے ریگستان میں ایک نیوکلیئر ری ایکٹر اور پلوٹونیم پلانٹ لگانے کی ڈیل کر لی۔ دنیا اور سپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اسرائیل نے یہ سفید جھوٹ بولا کہ ڈیمونا میں کوئی نیوکلیئر پلانٹ نہیں ہے، بلکہ کپڑے بنانے کی ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری بن رہی ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ اپنے اس پروگرام پر نہ کبھی انکار کیا اور نہ ہی اقرار کیا، لیکن 1960 کی دہائی میں امریکی جاسوسی پلین U-2 کی تصویروں سے ڈیمونا کے اس اصلی سچ کا خلاصہ ہو گیا اور وائٹ ہاؤس تک یہ خبر پہنچ گئی۔ جب جان ایف کینیڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اسرائیل کے اس خطرناک نیوکلیئر مشن کی سخت مخالفت کی۔ کینیڈی نے اسرائیلی پی ایم پر دباؤ بنایا کہ وہ امریکی سائنٹسٹ کی ٹیم کو ڈیمونا کی جانچ کرنے دیں، ان کو انسپیکٹ کرنے دیں۔ مجبوری میں اسرائیل نے امریکی ٹیم کو آنے تو دیا، لیکن انہیں دھوکہ دینے کے لیے پورے ڈیمونا پلانٹ میں راتوں رات نقلی دیواریں کھڑی کر دی اور اصلی دروازوں کو سیمنٹ اور پینٹ سے پوری طرح سے چھپا دیا، ڈھک دیا۔ امریکی ٹیم کو ایک نقلی کنٹرول روم دکھا کر گمراہ کر دیا گیا۔ جب کینیڈی پھر بھی نہیں مانے اور انہوں نے سخت الٹیمیٹم دیا، خط لکھا، تو اس کے کچھ ہی وقت بعد نومبر 1963 میں کینیڈی کا سر عام قتل ہو گیا۔ کئی جانکار ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے اسرائیل کے نیوکلیئر مشن پر منڈراتا خطرہ ہی سب سے بڑی وجہ تھی، اور قتل موساد کے ایجنٹ نے کیا تھا، جو آج بھی ایک راز ہے۔ کینیڈی کے قتل کے بعد ہی امریکہ کا دباؤ ختم ہو گیا اور نئے امریکی پریزیڈنٹ لنڈن جانسن نے اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اس سیکرٹ پروجیکٹ پر پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل 2 نیوکلیئر بم تیار کر چکا تھا۔ سال 1979 میں انڈین اوشن کے پاس ایک سیکرٹ نیوکلیئر ٹیسٹ کا ڈبل فلیش بھی دیکھا گیا، جسے اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کا ساجھا ٹیسٹ مانا جاتا ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ اپنی نیوکلیئر طاقت کو دنیا سے چھپا کر رکھا تاکہ اس پر کوئی سیدھا دباؤ نہ بنایا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس آج سینکڑوں نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں جو اس نے انٹرنیشنل قانونوں اور پوری دنیا کو دھوکے میں رکھ کر بنائے ہیں۔ اسرائیل کا یہ بڑا راز دنیا کے سامنے تب آیا جب سال 1986 میں ڈیمونا فیکٹری کے ایک ٹیکنیشین ماردیچائی وانون نے اس کی پوری حقیقت کھول دی۔ وانون نے سیکرٹ تصویریں اور اہم جانکاریاں برٹین کے ایک بڑے اخبار کو دے دی، جس سے پوری دنیا میں ہڑکمپ مچ گیا یہ خبر چھپنے کے بعد۔ اس کے بعد اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک فیمیل ایجنٹ کا استعمال کر کے وانونو کو روم میں اپنے ہنی ٹریپ میں پھنسایا اور اس کا کڈنیپ کر کے اسے واپس اسرائیل لے آئے۔ وہاں اس پر مقدمہ چلا کر 18 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ یہ پوری کہانی ثابت کرتی ہے کہ کیسے اسرائیل نے شروعات سے ہی جھوٹ، فریب، سازشوں کے تحت اپنے سب سے بڑے دوست امریکہ کے ساتھ چھل کر کے دنیا کی سب سے خطرناک نیوکلیئر طاقتوں میں اپنا نام درج کرایا۔